السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء شرفا يتباهون به وَإِنَّ بَهَاءَ أُمَّتِي وَشَرَفَهَا الْقُرْآنُ۔ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرب تبارك وتعالى من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ نسیم صبح امن و عافیت ہر سو پکار آئی، نسیم صبح امن و عافیت ہر سو پکار آئی، مبارک ہو کہ گلشن میں یہ قرآنی بہار آئی۔ قابل احترام معزز بزرگوں، بھائیوں، قابل صد تکریم معلمات، قابل احترام ماؤں اور بہنوں اور پیاری بچیوں، اس مجلس میں ہماری اور آپ کی ایک بہن نے قرآن مجید کی کچھ آیات پڑھ کر تکمیل حفظ قرآن مجید کی سعادت سے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے۔ یہ بچی اب کائنات میں اس مشن کا حصہ بن گئی جو مشن حقیقت میں اللہ کا ہے۔ اللہ پاک نے اس بچی کو اپنے پاک کلام کا ریکارڈ بنا دیا۔ حضرت موسیٰ کو تورات سنائی گئی تھی طور پہاڑ پر، ایک درخت کو واسطہ بنایا گیا جس درخت کو شجرہ مبارکہ کہہ کر قرآن مجید نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ بے جان درخت اگر اللہ کا کلام حضرت موسیٰ کو سناتا ہے تو قرآن میں جگہ پاتا ہے، اور اگر اشرف المخلوقات کی ایک بچی، امت محمدیہ کی ایک فرزند، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ کی ایک امتی اللہ کا پاکیزہ کلام اپنے سینے میں محفوظ کرتی ہے تو یقیناً اس شجرہ مبارکہ سے اس کا مقام بلند ہوا۔ اس قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، وہ اینٹ اور پتھروں سے حفاظت کر سکتا تھا، یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس پروردگار نے حفاظت قرآن کے مشن میں مجھے اور آپ کو اور ہماری معصوم بچیوں اور بچوں کو استعمال فرمایا۔ ای سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس نے قرآن کو سینے میں محفوظ کیا اس نے نبوت کی امانت اپنے پہلوؤں میں لے لیا،
بس فرق یہ ہے کہ اللہ کے نبی پر جبریل وحی لاتے تھے اور یہ بچی اس وحی کو اپنے کسب اور محنت سے حاصل کر رہی ہے، لیکن دونوں سینوں میں نبوت کی امانت آ گئی ہے، لہذا جس سینے میں کلام مجید آیا وہ سینہ در حقیقت تمام سینوں میں مبارک ہوا، کیونکہ وہ مبارک سینہ جس میں پہلی مرتبہ قرآن آیا تھا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ تھا۔ اب جتنے سینوں میں قرآن آتا رہے گا وہ اللہ کے اور اللہ کے نبی کے مشن کا سپاہی بنتے جائیں گے۔ قرآن کل بھی محفوظ تھا، آج بھی محفوظ رہے گا۔ دو دفتیوں کے درمیان اگر قرآن آج باقی نہ رہے تو یہ امت کل بھی دعویٰ کر رہی تھی کہ بغیر زبر زیر پیش کے تبدیلی کے ہم قرآن دنیا کو دے سکتے ہیں، یہ دعویٰ آج بھی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ اور اس کا سبب ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے مدارس، یہ مکاتب ہیں جن میں پڑھنے والے بچے اور بچیاں رات دن محنت کر کے قرآن مجید اپنے سینے میں منتقل کر رہی ہیں۔ یہ قرآن جو دو دفتیوں کے درمیان بسم اللہ کی با سے شروع ہو کر من الجنۃ والناس کی سین پر ختم ہوتا ہے، یہ قرآن اپنے الفاظ کے ساتھ، اپنے معانی کے ساتھ، اپنے پڑھنے کے لب و لہجے کے ساتھ، اپنی ترتیب کے ساتھ، اپنی تحریر اور کتابت کے ساتھ تو کل بھی باقی تھا، آج بھی باقی ہے، آئندہ بھی باقی رہے گا۔ لکھنے میں بھی فرق نہیں ہوگا، نہ پڑھنے کے لب و لہجے میں فرق کیا جائے گا، اس کی حفاظت کرنے والے اس طرح کے دینی مکاتب و مدارس دنیا میں موجود رہیں گے۔ قرآن اگر محفوظ رہے گا تو یاد رکھیں قرآن سے لگنے والے بھی محفوظ رہیں گے، اور اگر قرآن مجید سے رشتہ جس قوم نے توڑ لیا اس قوم کی حفاظت کی پھر گارنٹی نہیں رہے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، قرآن ایسا سفارشی ہے کہ سفارش بھی قبول کی جائے گی اور ایسا جھگڑالو ہے کہ جھگڑا بھی قبول کیا جائے گا۔ من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ ومن جعلہ خلف ظہری ساقتہ الی النار، جو قرآن کو اپنا امام اور پیشوا بنائے گا، زندگی کے شب و روز میں قرآن کو جگہ دے گا، اس کے الفاظ اور معانی اور احکامات سے اپنے آپ کو مزین رکھے گا، یہ قرآن دنیا میں کامیاب رکھے گا، جنت پہنچائے گا، اور جو قرآن کو پسے پش ڈالے گا یہ قرآن ساقتہ الی النار، اسے جہنم میں بھی پھینک کر رہے گا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ کل صحابہ کرام کی زندگیوں میں قرآن آتا رہا، ظلمت اور اندھیری اور جہالت کا گھٹا ٹوپ اندھیرا چھٹتا رہا۔ قرآن نے کہا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، میرے محبوب آپ پر قرآن آتا آ رہا ہے تاکہ آپ انسانیت کو تاریکی سے نکالیں، روشنی کی طرف لے جائیں۔ لہذا اللہ کے نبی علیہ السلام نے محنت کی، وہ قوم جو 360 معبودوں اور بتوں کی پجاری تھی وہ ایک اللہ کی پرستار بن گئی، اور ایسی پرستار بنی کہ حکومتیں قدموں میں ڈالی گئیں۔ لوگوں نے کہا کہ تم محمد الرسول اللہ کی غلامی اور ایک اللہ کا اعلان چھوڑ دو، تمہارے قدموں میں دولت ہی نہیں حکومت دی جائے گی۔ ان لوگوں نے کہا تم دنیا کی ساری دولتیں اور حکومتیں میرے قدموں میں ڈالو، تم میرے سروں کے اوپر تلوار رکھ دو، لیکن تم یہ چاہو کہ میں محمد الرسول اللہ کی غلامی اور ایک اللہ کا اقرار و اعلان چھوڑ دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ قرآن جو دو دفتیوں کے درمیان ہے، یہ اللہ کے فرمان کے مطابق قد جاءتکم موعظۃ، یہ قرآن سراپا نصیحت ہے۔ آپ قرآن مجید میں دیکھیے جہاں کافروں کے ہلاکت کا تذکرہ آتا ہے
اس واقعے کو نافرمانوں کے لیے قرآن نکال کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، لیکن متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے اسے موعظت کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے۔ فرعون ڈبویا گیا، حضرت موسیٰ کی قوم کو نجات ملی، اس واقعے کو اللہ نے ذکر کرتے ہوئے فرمایا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، یعنی جو نافرمان ہیں ان کے لیے یہ ڈانٹ ہے، تعزیانہ ہے، نکال ہے، اور جو متقی ہیں ان کے لیے موعظت ہے، نصیحت ہے۔ پورا قرآن نصیحت بن کر آیا ہے ہمارے اور آپ کے لیے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ، لیکن یہ نصیحت کسی عالم صاحب کی طرف سے نہیں ہے، یہ نصیحت گاؤں کے پردھان جی کی نہیں ہے، من ربکم، تمہارے اس پروردگار کی طرف سے ہے جس نے ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کی آغوش تک تمہاری ہر ضرورت کا انتظام تمہارے کہے بغیر پورا کیا ہے۔ دھوپ کی ضرورت ہوئی، سورج نکالا، ماں کے پیٹ میں خوراک کا انتظام کیا، وہاں ہواؤں کا گزر نہیں تھا پھر بھی آکسیجن کا نظام بنایا، ماں کے پیٹ سے انسان باہر آیا، پروردگار نے دانت تو نہیں دیا مگر شفاف دودھ کی شکل میں غذا کا انتظام کیا۔ جیسے جیسے یہ بڑھتا رہا، سورج کی روشنی، چاند کی چاندنی، زمین کو نرم کر کے غلے، ساری ضرورتیں دیتا رہا۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، وہ اللہ ہے جس نے تمہاری ہر ضرورت، تمہارے ہر سوال کو، جس کو تمہارے جسم نے، تمہارے حالات نے کیا ہے، تقاضا کیا ہے، وہ پورا کیا۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ شکایت کرتے ہیں لیکن انسان بڑا ظالم اور ناشکرا ہے، بڑا ظالم اور ناشکرا ہے۔ وہ اللہ کہتے ہیں تمہارا میں رب ہوں، ماں کے پیٹ میں تم بول نہیں سکتے تھے، اپنی ضرورت کے لیے حرکت نہیں کر سکتے تھے، میں نے تمہاری تربیت کی ہے، انتظام کیا ہے، تم دنیا میں آئے اپنی حاجات بتا نہیں سکتے تھے، میں نے انتظام کیا ہے، ماں کی گود میں تم تھے، تم روتے تھے، ماں تمہاری ضرورت سمجھ لیتی تھی، تم بلکتے تھے، ماں تمہارے پیٹ کا درد سمجھ لیتی تھی۔ یہ احساس اور یہ فکر اور یہ توجہ والدین اور دوسرے عزیز و اقارب کی میں نے تمہیں دی ہے۔ جب میں تمہارا رب ہوں تو جو پیغام بھیجوں گا اس میں تمہارے لیے سراپا نصیحت ہوگی۔ یہ پورا قرآن موعظۃ من ربکم، نصیحت نامہ ہے تمہارے رب کا۔ وشفاء لما فی الصدور، موعظۃ من ربکم، پوری شریعت آ گئی جس میں قرآن بھی ہے اور قرآن کی تشریح اور تفصیل احادیث بھی ہیں۔ پھر فرمایا اللہ نے اگر یہ شریعت تمہاری زندگیوں میں آئے گی، سماج میں آئے گی، گھر میں آئے گی، مدرسوں میں آئے گی، سوسائٹی میں آئے گی، شادی بیاہ کی تقریبات میں آئے گی، ہنسی اور خوشی اور غم کی محفلوں میں آئے گی، کاروبار میں آئے گی، عدالتوں میں آئے گی، مسجد کی پرسکون گھڑیوں میں آئے گی، عدالت کے ہنگاموں میں آئے گی، اگر یہ قرآن مجید کی شریعت، احادیث مبارکہ کی تفصیلات تمہاری زندگیوں میں آئیں گی تو پھر یہ پوری شریعت تمہارے دلوں کے لیے شفا بنا دی جائے گی۔ چنانچہ قرآن نے اگلا جملہ کہا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، یہ شفا ہے ان بیماریوں کے لیے جو دلوں میں پیدا ہوتا ہے، کفر کے لیے، شرک کے لیے، گناہوں کے میلان کے لیے، نافرمانیوں کی طرف رغبت کے لیے، لوبھ کے لیے، لالچ کے لیے، حسد کے لیے، کینہ کے لیے، کپٹ کے لیے، یہ بے ایمانی، یہ دھوکہ دڑی، یہ جو بے ادبی، بے احترامی، جھگڑے، لڑائی، ان تمام کی تمام روگ اور بیماریوں کے لیے یہ شفا بنے گا جب یہ شریعت زندگی میں آئے گی۔ جیسے جیسے شریعت اترتی جائے گی، قرآن کے الفاظ اترتے جائیں گے، قرآن کے معنی اترتے جائیں گے، کائنات سے یہ بیماریاں ختم ہوتی جائیں گی۔ جب یہ دو کام ہو جائے گا تو تیسرا انعام یہ ملے گا وَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، پھر یہ ہدایت بن جائے گی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے قرآن کے 4 وصف کا تذکرہ کیا۔ نمبر 1 موعظت ہے،
یعنی یہ تمہارے لیے طریقۂ زندگی ہے۔ جب یہ زندگی میں آئے گا تو شفا بنے گا، اور جب یہ شفا بنے گا تو تیسرا انعام قرآن کی شکل میں یہ ملے گا، اللہ ہدایت کی نعمت عطا فرمائیں گے، جو چیز جیسی ہے ویسی دکھائی دے گی۔ آج تو ہم یہ سمجھتے ہیں زیادہ دولت کامیابی کی گارنٹی ہے، آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عہدے کامیابی کی ضمانت ہیں، آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گاڑیاں یہ کامیابی کی چیز ہیں، بلڈنگیں یہ ہماری کامیابی کی چیز ہیں۔ یہ ہدایت سے محرومی کی بنیاد پر ہے۔ ہدایت کا مطلب یہ ہے جو چیز اللہ کی نگاہ میں جیسی ہے ویسی ہماری نگاہ اور دل و دماغ میں اتار دی جائے۔ یہ ایک بڑی دولت ہے جو اللہ پاک قرآن مجید کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو عطا فرماتے ہیں۔ یہ صحابہ ہیں، حضرت صدیق اکبر ایمان لے آئے، مکہ المکرمہ کے بڑے تاجر اور کروڑوں کے مالدار انسان ہیں، لیکن جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ سفر ہجرت پر جاتے ہیں تو گھر میں کچھ نہیں چھوڑتے، طاق میں چند اینٹ اور پتھر بیٹیوں نے رکھ دیا اور نابینا باپ کا ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں کہ ابا جان بہت کچھ چھوڑ کر گئے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر پوری دولت لا کے رکھ دیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا گھر والوں کے لیے، فرمایا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، پوری دنیا قربان کر کے مطمئن رہے گا، نقصان ہوگا پھر بھی انا للہ کہہ کر چہرے کی مسکراہٹ نہیں جائے گی۔ اگر بہت زیادہ نعمتیں اور دولتیں ملیں گی پھر بھی وہ اطراحت کا شکار ہو کر قارون وقت اور فرعون زمانہ نہیں بنے گا۔ اس کو ہدایت کی دولت مل جائے گی، کنہ اور حقیقت مل جائے گی، جو چیز جیسی ہے ویسی اللہ اس کے دل پر اس کو منکشف کر دے گا۔ لہذا یہ قرآن شریعت کی شکل میں ہمارے وجود کا حصہ بنے تو یہ قرآن ہمارے دلوں کے امراض کے لیے شفا بن جائے گا۔ پھر اللہ پاک آخرت جیسی ہے ویسی دل کے اوپر منکشف کرے گا، دنیا اپنی حقیقتوں کے ساتھ دلوں پر واضح ہو جائے گی۔ پھر ہم اور آپ دنیا والوں کے دھمکی آمیز جملوں سے ڈریں گے نہیں۔ لوگ یہ کہیں گے تمہیں نکال دیا جائے گا، تمہارے اندر طاقت نہیں ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، یہ جملہ کہہ کر مومن دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتوں سے آنکھیں ملانے کو تیار ہو جائے گا۔ لوگوں نے کہا تھا آ کر حمراء الاسد کے موقع پر غزوہ احد کے بعد کہ ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادوہم ایمانا، لوگوں نے کہا اے محمد اور محمد کے غلاموں، ان الناس، مکے والوں نے بہت بڑی جمعیت اکٹھی کر لی ہے، بہت بڑی فوج بنا لی ہے، بڑی طاقت ہے، ہتھیار جمع کر لیا ہے، فخشوہم، ڈرو ان سے، ان کے مطالبے تسلیم کرو۔ مکے والوں کے سامنے اب بدر و احد کی طرح نہ آ جانا لڑنے کے لیے، بڑی طاقت کے مالک ہو گئے ہیں۔ فزادوہم ایمانا، چونکہ شریعت دل کے اندر تھی، شریعت مزاج کے اندر تھی، شریعت سماج کے اندر تھی، لہذا دلوں سے غیر اللہ کا خوف نکل گیا تھا۔ جب یہ سنا ہے فزادوہم ایمانا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کے پیغمبر کے غلاموں کا ایمان اور بڑھ گیا۔ وقالو، اور زبان پر یہ جملہ جاری ہوا، حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہ وہی بہترین کام بنانے والا ہے۔ یہ جملہ آئے گا، یہ کب آئے گا؟ جب قرآن پوری شریعت ہمارے وجود کا حصہ بنے گی، سماج کا حصہ بنے گی، معاشرے کا حصہ بنے گی۔ خوشی کی محفلیں، غمی کی تقریبات میں قرآن آئے گا، دلوں کے امراض دور ہوں گے۔ غیر اللہ کا خوف یہ دلوں کا مرض ہے، دنیا کی لالچ دلوں کے امراض میں سے ہے، کینہ حسد کپٹ دلوں کے امراض میں سے ہے، حب جاہ، عہدوں کا لالچ، مال کی محبت اور اپنے آپ کو دنیا میں بڑا بنانے کی چاہت، یہ دلوں کے امراض ہیں، یہ نکل جائے گا۔ اور ایسا نکلے گا کہ امام الانبیاء بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبوی میں، صحابہ غلام کی شکل میں گھیرے ہوئے ہیں، باہر کے آنے والے لوگ پہچان نہیں پاتے کہ اس میں سردار کون ہے اور غلام کون ہے، پوچھنا پڑتا ہے من محمد فیکم، تم میں محمد کون ہے؟ جی ہاں،
دنیا کی لالچ اور دنیا کی کا تفوق و امتیاز، خود کو بڑا بنا کر پیش کرنے کی چاہت اس طرح باہر نکل جائے گی۔ قیصر و کسریٰ کے سلطنت کی مائیں جس شخصیت کا نام لے کر بچوں کو رات میں ڈرا کر سلا رہی ہیں، سو جا عمر آ جائے گا، اس عمر کی تلاش میں اگر ایران کا قاصد آئے گا تو پوچھے گا تمہارا بادشاہ عمر کہاں ہے؟ لوگ کہیں گے اس باغ کی طرف گئے ہیں، اور لوگوں کے بتانے کے بعد وہ پائے گا وہ قیصر و کسریٰ جو دنیا کی سپر پاور طاقتیں ہیں، امریکہ اور روس سے زیادہ طاقت کے مالک ہیں، وہ سپر پاور طاقت کو دہلانے والا عمر کچی زمین پر لیٹا ہوا ہے، تکیے کی جگہ ایک اینٹ رکھی ہوئی اور ڈلا رکھا ہوا ہے۔ دنیا کی چاہتیں رغبتیں دلوں سے اس طرح نکلیں گی، پھر کوئی من ہو نہیں ہوگا، کوئی تو نہیں ہوگا، من تو کا فرق مٹ جائے گا، سب ایک ہو جائیں گے۔ اپنی ضرورتوں پر دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دینا ہمارے مزاج کا حصہ بنے گا۔ یہ کب ہوگا؟ قرآن کی پہلی شرط موعظۃ من ربکم ہمارے سماج کا حصہ بننا چاہیے۔ قرآن کی دوسری شرط ہمارے اندر سے امراض نکل جانے چاہیے۔ تو قرآن کی تیسری نعمت یہ قرآن سراپا ہدایت بن جائے گا۔ پھر ہماری مائیں اپنے شوہروں کو اس لیے پریشان نہیں کریں گی کہ فلاں کے کان کے اندر زیور کی ڈیزائن مجھے اچھی لگی ہے اس لیے مجھے زیور بدلنا چاہیے۔ میری مائیں اب اس لیے نہیں پریشان کریں گی کہ اس گرمی کے موسم میں فلاں فیشن چل رہا ہے مجھے یہ لباس اب لینا چاہیے۔ کپڑوں پر ہزاروں روپے اب خرچ نہیں ہوں گے، زیورات پر بلا وجہ لاکھوں کی دولت خرچ نہیں کی جائے گی، کیونکہ دلوں سے اب اللہ رب العالمین کے قرآن پر، شریعت پر عمل کی بنیاد پر دنیا کے سارے امراض نکالے جا چکے ہیں۔ تو اب دنیا کی حقیقت اس کے اوپر کھل کر آ گئی ہے، آخرت اس کے سامنے آ گئی ہے، اور اس طرح سامنے آئی کہ وہ کائنات کا گھرانہ جو اس کائنات میں اعلیٰ ترین گھرانوں میں ایک گھرانہ ہے، جس گھر کی ملکہ عالیہ سیدہ فاطمہ ہیں، جس گھر کا ذمہ دار علی مرتضیٰ ہیں، جس گھر کے دونوں فرزند حضرت حسن و حسین ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، یہ ہر خطبے میں ہم اور آپ سن رہے ہیں۔ گھر کے اندر کچھ نہیں ہے، آج نہیں پکا پھر بھی شکایت نہیں ہے، کل بھی کچھ نہیں پکا پھر بھی شکایت نہیں ہے۔ یہ گھرانہ 3 دن کا بھوکا ہے۔ جس گھرانے کے لیے جبریل آتے ہیں، جس گھرانے میں اللہ کا سلام آتا ہے، حضرت علی مرتضیٰ گئے، انہوں نے ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کی، چند سیر آٹا لے آئے، 3 حصہ کیا گیا، ایک حصہ گوندھا گیا، روٹی بنی، اتنے میں ایک یتیم سوال کرتا ہے اللہ کے نام پر دے دیا جائے۔ ایک مسکین سوال کرتا ہے، وہ روٹی جو 3 دن کے بھوکے گھر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس مسکین کو دے دیا، پھر جو آدھا بچا ہے اسے اس میں آدھا پکایا گیا، پھر روٹی بنی اور گھر کے افراد بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت حسن کا ہاتھ بڑھ رہا ہے، حضرت حسین بھی ہاتھ بڑھا رہے ہیں، اماں فاطمہ بھی ہاتھ بڑھانا چاہتی ہیں، علی مرتضیٰ بھی کھانا چاہتے ہیں۔ 3 دن کا بھوکا گھرانہ ہے، رات بھر کی محنتوں کے بعد یہ روٹی تیار ہوئی، پھر اس کے بعد ایک یتیم سوال کر دیتا ہے، پورا دسترخوان اٹھا کر دے دیا گیا، اب بقیہ تیسرا حصہ پھر پکا ہے، روٹی بنی۔ وہ گھرانہ جو کائنات کا مقدس ترین گھرانہ ہے، وہ گھرانہ اس کا ہر فرد بھوکا ہے۔ جس گھرانے کے دونوں شاہزادوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ریحانتایا، یہ جنت کے میرے خوشبو ہیں، جنت کی فی الدنیا والآخرہ، یہ دنیا میں بھی میرے لیے خوشبو ہیں اور آخرت میں بھی میرے لیے خوشبو ہیں۔ یہ حسن و حسین کا گھرانہ ہے، یہ فاطمہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نساء اہل الجنہ ہیں، ساری جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ یہ فاطمۃ الزہرا روٹی پکی ہے 3ری مرتبہ، پھر ایک قیدی نے سوال کر دیا، اٹھا کر دے دیا، اس رات بھی بھوکے رہ گئے۔ اللہ کو پیار آیا اور قرآن مجید کی آیت اتاری گئی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ارے یہ وہ مقدس لوگ ہیں، بھوکے رہنے کے باوجود عَلَى حُبِّهِ لاکھ چاہتے ہیں،
3 دن کا بھوکا گھرانہ ہے، ہر ایک چاہتا ہے روٹی کا یہ نوالا منہ کے اندر جائے، لیکن یتیم آ گیا اسے تھما دیا، مسکین آ گیا اسے تھما دیا، قیدی آ گیا اسے تھما دیا، پھر وہ چوتھی رات بھی بھوک کی حالت میں گزار دی۔ اتنا اللہ کو پیار آیا کہ قرآن کا زیور بنا کر ان کی داستان کو نقل کر دیا گیا۔